عدالتوں کا اس نظام سے جس کو علم ہے، ایکسپیرینس ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں ہو، آپ ایڈمٹ ہو، تو جب تک ڈاکٹر نہ کہے کہ آپ فٹ ہو، آپ ہیلتھی ہو، تب تک وہ آپ کو گرفتاری نہیں کیا جا سکتا. تو چاند رات پہ فلیال تالپور صاحبہ اسی اسلام آباد کے ہاسپٹل میں تھی. وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کا جو بھی ایم ایس تھا، وہ نہیں مان رہے تھے. کتنے بیماریاں کے باوجود وہ لکھ کے دے کہ بیماری نہیں ہے، آپ گرفتار کریں. تو خان صاحب نے کیا کیا؟ یہ جو عید کا رات ہے جناب اسپیکر، یہ اگست 2019 کا جو بھارت نے حملہ کیا تھا اس کے ارد گرد تھا. مجھے یہ یاد ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس لیے کہ بھارت نے یہ سنگین حملہ کیا ہے کشمیر پہ، اور ہمارا وقت کا وزیر اعظم کا جو رد عمل تھا وہ اسی کرسی پہ کھڑا ہو کر کہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے محسوس کیا کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی خود مایوس ہوں گے. ان کا حوصلہ کو اٹھانے کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے میں اپنا عید کا نماز لڑکانوں کے بجائے مظفر آباد میں عید مناؤں. تو اس چاند رات پہ میں راستے میں تھا، میں کشمیر جا رہا تھا. پیچھے سے پتا چلا کہ خان صاحب نے اس ایم ایس کو ہاسپٹل کا چاند رات پہ تبدیل کروایا، کسی اور کو نامنیٹ کیا تاکہ وہ چٹھی دے دیتے، اور فریال تالپور صاحبہ کو رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا گیا. یہ وہ چھوٹے چھوٹے حرکتیں تھے اس آدمی کا جب وہ یہاں بیٹھا تھا، مزہ لیتا تھا جب اپنے مخالف گرفتار ہوتے تھے. وقت جب ہم اپوزیشن کے بینچز میں تھے تو مجھے آج تک صدر زرداری کا تقریر یاد ہے کہ میں نے تو بہت سے نیب دیکھا ہے. سوال تو یہ ہے کہ جب آپ کو نیب کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو پھر کیا ہوگا. مجھے آج تک یاد ہے نون لیگ کا مرحوم سینیٹر صاحب جو تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو ابھی سے نظر آ رہا ہے آپ کے آنسو جب آپ جیل جائیں گے. ان کو نہ صرف اپوزیشن سے وارن کیا گیا، ان کے اپنے کابینہ کے میں بیٹھے ہوئے لوگ نے خان صاحب کو وارن کیا تھا. خاص طور پہ جب خان صاحب اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے یہ جو کیسز بنا رہے تھے، گرفتاری کروا رہے تھے، تو وقت کا جو وزیر داخلہ تھا کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھ کے کہا تھا کہ خان صاحب ایک دن ہم اپوزیشن میں ہوں گے. خان صاحب کو اس وقت تو فکر نہیں تھا جناب اسپیکر، اور اس کے خلاف جب وہی نائب جس کا تعریفیں کرتے خان صاحب تھکتا نہیں تھا، باہر کا پیسہ بنا ہوا کیس اگر ہم ہوتے، اگر رانا سنہالا صاحب ہوتا، اگر نوید کنور صاحب ہوتا، اگر آپ ہوتے راجا صاحب، اگر ہم اجازت دے دیتے اسی ملک صاحب کو کسی یہ جو این سی اے کا جو ڈیل ہے یہ آپ کا اور این سی اے کے درمیان ہے، اس میں تو پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں 190 ملین پاؤنڈ جو آپ کا ہے آپ جا کے بھرو اپنا جو فائن ہے سپریم کورٹ میں، کوئی مسئلہ اس میں تو نہیں ہے. راجا صاحب اگر آپ ایسے کام کرتے اب کہاں بند، آپ تو اسپیکر ہوتے ہوئے ان کو ادھر اس کرسی سے اٹھا کے بند کر دیتے. کہتا ہے ٹرسٹی میری تو جو سابق خاتون اول ہے تو ٹرسٹی تھی، اس کی کیا قصور؟ جناب اسپیکر مریم شریف اور فریال تالپور صاحبہ ٹرسٹیز ہی تھے.
تب اس کو کوئی فکر نہیں تھا. یہی نیب جس کا ہم نے ترمیمیں لے کر آئے, اب آپ نے پاس کروایا ہے, اس کا فائدہ تو عمران کا ہو رہا تھا. جب ہم نے اپوزیشن میں وہ ترمیمیں لے کر آئے, اس لیے عمران نے کہا کہ ہم NRO مان رہے ہیں, ہم اپنا کیسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو اس وقت کہ ہم اپنے لیے نہیں, ہم اس کے لیے یہ ریفارمز کی تجویز کر رہے ہیں. تو ہوا کیا جناب اسپیکر, اسی نیب کو جب یہ کیس ملا, حکومت نے نہیں, وہ بار بار یہ کہتے تھے نا رانا صاحب جب ہم اپوزیشن میں تھے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو نیب کا بنا ہوا کیس ہے, نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور نیب نے 190 ملین پاؤنڈز کا چوری پکڑا ہے, اور اگر اس کا تشخیص کرنا ہے تو عمران کو پکڑنا ضروری تھا. خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا کورٹ کے پریمیسز سے. شرجیل میمن صاحب کو خان صاحب کی حکومت نے کورٹ کا پریمیسز سے ہی گرفتار کیا. میرا جو اسپیکر ہے سندھ اسمبلی کا آغا سراج, جو آج تک گرفتار ہے, خان صاحب نے اسپیکر کا ہاؤس پہ حملہ کر کے ان کو گرفتار کروایا. چلے مان لیتے ہیں جگہ غلط تھا, مگر گرفتاری تو صحیح تھا, گرفتاری تو ہونا تھا نیب کے قانون کے مطابق. اور اس گرفتاری کی رد عمل میں کیا پی ٹی آئی نے پرامن احتجاج کا کال دیا جناب اسپیکر؟ کیا پی ٹی آئی نے جلسے کے اعلانات کیے جناب اسپیکر؟ نہیں. پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کا سیاسی رد عمل نہیں دینا, ہم نے ایک وائلنٹ رد عمل دینا ہے اس کا. انہوں نے اس رات سے پہلے جو سازش کی, لیکن جس سازش پہ انہوں نے عمل درآمد کیا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم بن کے رد عمل کریں گے, وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رد عمل نہیں دیں گے. اور جو افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر, کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ججز انصاف کے ساتھ تھی, اینڈ جو اکیوزڈ ہے وہ تو فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہوتا ہے, اور اصولی طور پہ جس طریقے سے خان صاحب کو اسپیشل ریلیف دیا گیا ہے کورٹ کو, یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب پہ, جب خان صاحب نے پتہ نہیں کتنا کیجیز ہیروئن کا ڈال کے گرفتار کروایا اور ڈیتھ سیل میں بٹھایا, تو یہی جسٹس بندیال صاحب کو رات کے اندھیروں کو کورٹ کو طلب کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ رانا صاحب کو آپ پیش کریں. یہ موقع رانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں ملا. خان صاحب کو جس طریقے سے جوڈیشری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں فوکس اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا تھا, کہ انہوں نے اس بات پہ کہ خان صاحب کو وہ پورا رات ہی نہیں ہوا تھا نا, ایک دن بھی ایک رات بھی اس نے گزارا نہیں تھا جیل, اس کی رد عمل جو تھا وہ وائلنس تھا. انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے, پتھر اٹھائے, لاٹھی اٹھائے, بندوق اٹھائے, اور وہ وقت ہوتا ہے کہ پورا ریاست کو ایک ہو کے جواب دینا پڑتا ہے جناب.